ابو عمیر کا واقعہ ہے یا ابو عمیر ما فعل نغیر کہ ان کی یعنی ہی نوٹسڈ ہی واز سو considerate and he was so کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کہ empathy and you know so observant of his people کہ بچہ بھی مس نہ ہو جائے, کوئی بچہ بھی مس نہ ہو جائے. اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ہی بیٹھے اور جو شخص آتا زنا والا اس کو پھر دل پہ نہ رکھا, ہاتھ رکھا ہوا کہ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ, یعنی دلائل نہیں دیے, دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دے. اور وہ شخص کہتے ہیں کہ اس کے بعد آج تک میری نظریں کسی نامحرم پہ نہیں اٹھی. یعنی جو چیزیں تلواروں سے نہیں جھکتی نا, ان کے اخلاق سے گردن جھک جاتی ہے. سیدنا معاذ کو سب سے پہلے کہا یا معاذ انی احبک, اللہ اکبر, سب سے محبت کرتا ہوں. امیجن کریں کہ آپ نے کسی کو سخت بات کہنی ہو, کوئی نصیحت کرنی ہو اور آپ کو پتہ ہے اس کو بری لگے گی, ساتھ ہی آپ کہہ دیں مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. اچھا یار کل کو یہی واقعہ ہوا ہے, ایک بردر نے نا وہ اس کو زیادہ ہی فری ہوتے کسی سے فزیکل ہینڈ شیک, میں یہ کیا ہو رہا ہے, تو میں کہا اس کو ایڈوائس دینا چاہیے, ہم دعویٰ کے لیے آئے ہیں. تو وہ میں نے کہا برو ادھر آئیں گے, سائڈ پہ لے گیا. میں کہا لوگ فرسٹ آف آل آپ کی اینکی اتنی خوبصورت ہے, بیوٹیفل, واقعی بڑی نائس تھی. وہ بڑا خوش ہو گیا تھا یہ تھینک یو دس اینڈ دیٹ. یار میں نے ایک ایڈوائس دینی ہے آپ کو. پھر میں نے ایڈوائس دیا اس کو calm him down, you know, and we learned this from the Prophet. یعنی تھپڑ مارنے سے پہلے جھپی دینا ضروری ہے. پچھلے دن شیخ پہ بھی لگائی, شیخ مغیرہ, میں نے بات ہی یہاں سے سٹارٹ کی, کوئی فیڈ بیک دینی تھی, ان کا میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. شیخ مسکرائے اور شیخ نے مجھے پتہ چل گیا کہ آ رہی ہے کرٹک آنے لگا. عالم کے ساتھ ہینگی میں نے ایک یوتھ ریلیٹڈ بہت زبردست ایک پروڈکٹیو سننا. دیکھیں آج یوتھ کا بہت بڑا مسئلہ اوور جوکنگ, میم کلچر, وہ عادت بن گئی نا, شوگر لگانا ہے ہر چیز کا مزہ, ہر چیز میں کوئی گند ڈھونڈنا ہے, ذہنیت ایسی بن گئی نا, اللہ معاف کرے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائس یہ دی اپنے صحابہ کو کہ مذاق کی جو کثرت ہے اٹ ڈیڈنس دی ہارٹ, دل کو مردہ کرتی ہے, اور پھر جب ہارٹ تمہارا سخت ہو جائے گا تو نتھنگ ول افیکٹ اٹ. تو آئی بلیو کہ بہت سی چیزوں کی روٹ کاز جو ہے نا یوتھ کے ایشوز کی, وہ یہ کثرت سے مذاق ہے. بالکل. اور یقین رکھیں کہ میں اپنی اگر ٹین ایج دیکھوں تو جب ہم بہت مذاق کرتے ہیں نا تو لوگ ہماری عزت کرنا چھوڑ دیتے کہ یار یہ مذاق, یہ کلاؤن, مطلب اس طرح کے الفاظ, صحیح بات, اس کی کیا عزت. عمر بن خطاب کا بھی یہ کوٹ ہے, بڑا امیزنگ ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ خطا کرتا ہے, اور جو زیادہ خطا کرتا ہے اس کی عزت لوگوں کی نظر میں کم ہوتی ہے. بالکل ایسی عزت کم ہوتی ہے, اس کی لوگ رسپیکٹ. آپ کو دیکھیں جو بندہ ذرا خاموش رہتا ہے اور جو صرف مسکراتا ہے زیادہ منہ کھول کے, دو چیزیں ہیں ویسے ذکر آپ نے کی, ایک زیادہ منہ کھول کے ہنسنا, بہت اونچا یعنی کہکے کے ساتھ ہنسنا, اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ بولنا. اللہ کے رسول صحابی کہتے ہیں دونوں چیزیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلیل الضحک, یعنی آپ کم ہنسا کرتے تھے, مسکراتے تھے, اور آپ قلیل الکلامی, اور آپ بات بھی بہت کم کرتے تھے. دو چیزیں اکٹھی ذکر کی ہیں آپ نے. آپ امیجن کریں ایک بندہ ہماری فرینڈ شپ کے اندر ایک بھائی ہے جو کم بولتا ہے, اور جب بھی بولتا ہے تو صرف مسکراتا ہے, زیادہ یعنی کہہ مار کے نہیں ہنستا. اس کا کتنا وقار, اس کی کتنا ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا, بندہ اس سے دباؤ میں رہتا ہے, عجیب روب ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, سبحان اللہ. میں سوچ رہا ہوں کون زیادہ ہنستا ہے اور کون زیادہ بولتا ہے. صحیح بات ہے. ایون میں بھی یاد ہے کہ ہم نا ایک جب ایف ایس سی میں تھے تو ہم ایک اکیڈمی جایا کرتے تھے, اور ہم سب جو ہے نا بڑے لیفٹر قسم کے لڑکے تھے, اور ہم بڑا جوک کریک کرنا اور شغل ملا ہر ٹائم. لیکن ایک بھائی تھے, مجھے ان کا نام بھی نہیں یاد, ان کا اتنا ایک اورا تھا نا اور ایک روب تھا. وہ جب بھی اکیڈمی میں آتے, although we were very notorious, اللہ معاف کرے, لیکن ان کے آنے سے ہم we made sure کہ ہم جوکس نہ کریں اور ہم بری چیزیں نہ کہیں, اور ہم ان کی پریزنس کو نا یعنی ان پہ روب فیل کرتے تھے. ایگزیکٹلی. میں مزے میں آتا ہوں, ابھی ہماری ٹیم کا ایک آیا ہوا ہے ساتھی یہاں پہ, تو میں نے اس سے پوچھا آپ کا کیا چینج کیسے ہوئی, اور وہ نا بڑا خاموش تھا, مطلب نہیں اتنی بات کرتا, جب بات کرتا ہے اچھی. میں نے کہا بڑے خاموش رہتے ہیں. تو اس نے کہا علی بھائی اگر آپ کو میرا پاسٹ پتہ لگ جائے نا, مطلب میں بہت فضول باتیں کرتا ہوں. کہتا جگتے میں بہت, جگت کلچر بہت تھا ہمارے یہاں, تو میں نے بات شروع بھی جگت سے کرنی, اینڈ بھی جگت. میں نے کہا پھر کیسے اتنے یہ چینج کیسے آیا تمہیں؟ اس نے کہا میں نے دو چیزیں چھوڑی, اور یقین کریں مجھے پھر وہ حدیث بھی یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی نے بھی ایک شخص کو کہا تھا کہ یہ چھوڑ دے. اس نے کہا ایک میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, دوسرا میں نے گالی دینا چھوڑ دیا. اور یہ دو چیزوں نے فینومینل امپیکٹ جو ہے نا میری پرسنالٹی پہ, اور میرے تمام جو دیگر گناہ تھے وہ چھوٹتے گئے آہستہ آہستہ. کتنی پریکٹیکل بات دیکھیں اس نے کی, یہی سیرت ہے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی ہم بات کو ہیلپ کیا سنت نے, پریکٹیکلٹی نے. صحابی کو وہ جو شخص آیا تھا اسے کہا نا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے, وہ
شراب بھی پیتا تھا, سارے گناہ کرتا تھا. اللہ کے نبی نے کہا بس جھوٹ بولنا چھوڑ دے. تو اس ایکٹ نے ساری اس کی جو ہے وہ دیگر جو گناہ